وراء الورا کا یہ مطلب ہے کہ آپ کسی چوک چوراہے میں عقل کا ترازو کھڑا کر کے ان کو نہیں تول سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے. اچھا بات کی کسی چوراہے میں عقل کا ترازو کھڑا کر کے نہیں تول سکتے. کسی بھی چوک چوراہے میں عقل کا ترازو کھڑا کر کے اس پہ نہیں ان کو تول سکتے ہو. بھائی خواتین کے حوالے سے اگر آپ نے کرنا ہے خواتین خاتون کے اس حوالے سے بات کریں تو جیسے ہی آپ کہیں گے کہ خواتین میں سے جتنی مرضی کوئی چھوٹی ہو بڑی ہو جیسے اس کے ایام آتے ہیں تو وہ طہارت سے نکل جاتی ہے. اب بات کرو حسنین کریمین کی ماما کی, کیا کہو گے؟ کیا کہیں گے؟ ظہر کے وقت ولادت ہوتی ہے امام حسن کی اور عصر کی نماز پڑھ رہی ہیں اور میرا رسول کہتا ہے کہ پوری یہ میری آدمیوں کی حور ہے, یہ میری بیٹی. یہ کیا ہے؟ یہ وراء الورا ہے. اور اب میں چونکہ فضائل مولا علی کے پڑھنے اس لیے میں ادھر آتا ہوں. یہ گھرانہ اس لیے وراء الورا ہے کہ سب سے بڑا منصب ہوتا ہے کائنات میں درجہ احبیت. درجہ احبیت کون زیادہ محبوب ہے. اور یہ جملہ میرے سننے والے یاد رکھیں کہ ہم اہل ایمان, ہم اہل سنت, ہمارا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ ساری عبادتیں ایک طرف, عشق رسول ان سب سے بڑی عبادت. یار کیا بات ہے, ساری عبادتیں ایک بھائی 30 سیکنڈ شاہ جی اس پہ مزہ تو بنتا ہے نا. خدا کیا بات ہے, ساری عبادت ایک طرف, اس کے رسول ایک, اس کے بغیر کوئی عبادت ہے ہی نہیں. عشق رسول ایک. اب اب ذرا غور کریں کیا کہ بات, جب میرے نبی نے فرمایا تھا کل کیا بات ہے خیبر میں لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا, کیا فرمایا تھا کہ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. سارے صحابہ ساری رات کہتے ہیں ہم سوئے نہیں. اور اگلا دن آیا, رسول خدا نے سب صحابہ کو بلایا اور حضور نے فرمایا کل میں جھنڈا اس بندے کے ہاتھ میں دوں گا جو رب کا بھی محبوب ہوگا, اس کے محبوب کا بھی محبوب ہوگا, اور وہ خود بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. یعنی احبیت کا سرٹیفکیٹ ملنا ہے کہ محب رسول بھی ہوگا, محبوب رسول بھی ہوگا, محب الہ بھی ہوگا اور محبوب الہ بھی ہوگا. اب جب اگلا دن آتا ہے سب, اور کئی صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنے پنجوں کے بل اوپر سر اٹھایا کہ نگاہ مصطفیٰ میں آ جائے, لیکن یہاں تو انتخاب الہی ہو چکا تھا کہ آج کس کو یہ دینا ہے. میرے رسول نے ایسے نگاہ دوڑا کر فرمایا آئین علی ابن ابی طالب, علی کدھر ہے؟ یا رسول اللہ وہ تو علی نے ان کی آنکھوں میں تکلیف ہو رہی ہے. فرمایا بلاؤ اسے. اپنا لعاب دہن لگایا, آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. میرے نبی نے جھنڈا دے کے قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا, قیامت تک کے لیے یہ بات جسے کہتے ہیں نا سرٹیفائی ہو گئی کہ کائنات میں درجہ احبیت پر حضور کی امت میں اگر کوئی شخص فائز ہے تو علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ, کیا بات. یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کے باقی صحابہ یا باقی اہل بیت یا باقی ہستیاں وہ حضور سے پیار نہیں کرتی تھی یا حضور ان سے پیار نہیں کرتا تھا. ہم اس سینس میں کہتے ہیں. اب میرا پوائنٹ یہ ختم ہونے لگے ظاہر ہے, اور مہمان بھی انہوں نے بھی بات کرنی ہے. میں اس گفتگو کو یوں ختم کرتا ہوں کہ آپ ویسے مجھے ایک سوال کا جواب دیں, کسی کو آپ سب سے زیادہ پیار کرتے ہو اسے کیا لفظ بولتے ہو؟ اور میرے جی کیا بولتے ہو؟ بولے نا, بولے. کوئی کہتا ہے اوے میری آنکھاں, کوئی کہتا ہے او میرے بال, اور جگر دے ٹوٹے. لیکن حد یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کو کہہ لیں جان. کیا کہہ لیں؟ جان. یہ میری جان ہے, یہ میری جان ہے, اس میں میری جان ہے. اچھا اب یہ میری جان ہے, یہ میں اور آپ تو منافقت کر کے نا اوپر سے اور اندر سے اور یہ میری جان ہے کہہ سکتے ہیں, پر یہ لب تو وہ ہیں وما ينطق عن کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, یہ تو وہی بولنے والے لب ہیں. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ نسائی شریف کی حدیث ہے کہ قبیلہ بنو ولیہ کے لوگوں کے پتہ چلا کہ انہوں نے جناب وہ بغاوت کر دی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہہ دو ان سے باز آ جاؤ, ورنہ میں ایسے شخص کو بھیجوں گا ان کی طرف کہ جو ان کے بچوں کو یتیم کر دے گا, ان کی بیویوں کو بیوہ کر دے گا, ماؤں کو رلا دے گا. اور ہوگا کیا, اس کو مقام سٹیٹس کیا ہوگا؟ ہوا کہ نفسی, وہ میری جان کی, وہ میری جان. آئے ہائے ہائے ہائے. اب اصحاب پیغمبر بیٹھے, یہ کس کو کہہ دیا حضور نے؟ تو جناب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بز میں بیٹھے ہیں. آپ فرماتے ہیں دیکھو جو حضور کے جوتے گانٹ رہا ہے اسی کو کہا ہے. آئے ہائے ہائے. اچھا ایسے کر کے دیکھا مولا علی بیٹھ کے سرکار کے نالین مبارکہ کی مرمت فرما رہے تھے, تو ان کو جناب درست فرما رہے تھے کہ سرکار نے کہیں جانا ہوگا. تو جیسے ہی دیکھا حضور دیکھنے اور مسکرا رہے ہیں. بھائی آپ بس پلیز تول لیجئے, ترازو رکھیے, تولیے کہ میرے رسول کے ان لفظوں میں کتنی بڑی گہرائی ہے کہ وہ میری جان کی طرح. حضور وقت
تو ظاہر ہے وقتی ہوتا ہے، لیکن آپ حصہ ڈال لیجئے پھر میں وقفے پہ جاؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علامہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے جہاں بات چھوڑی ہے، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے وہیں سے بات آگے بڑھا رہا ہوں. احبیت جو درجہ ہے، اس درجے سے ایک درجہ اور آگے منیت کا ہے، منیت، اور منیت سے ایک درجہ اور آگے بزائیت کا ہے. بزائیت. یہ احبیت کا درجہ، میں ایک طالب علمانہ گفتگو ہے، ممکن ہے کہ ترتیب میں یہ جو کل میں علم اسے دوں گا کہ جسے اللہ اور اللہ کا رسول چاہتا ہوگا. اچھا، قرآن مجید سورہ مبارکہ مائدہ کی 54ویں آیت میں 6 صفتیں بیان ہوئی ہیں ان لوگوں کی جو پھر 3 ولایتوں کے حامل ہوں گے اور پھر حزب اللہ قرار پائیں گے. یعنی آپ 54ویں، 55ویں اور 56ویں آیتوں کو تینوں کو جوڑ کر اگر دیکھیں تو کیا حسین منظر بنتا ہے. 54ویں آیت کے اندر اللہ نے ان لوگوں کی نشانیاں بیان کی ہیں جنہیں اللہ، رسول اور علی کی ولایت ملے گی. اور پھر 56ویں آیت کے اندر پروردگار عالم نے بیان کیا کہ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ کا حزب، اللہ کا گروہ ہی ہمیشہ غالب رہے گا. آج کچھ بھی ہوتا رہے، ماضی میں کچھ بھی ہوا، بہت کچھ ہوا، ہم اس کی طرف نہیں جا رہے، لیکن آپ نے کیا نہیں دیکھا کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد جس کا ذکر روکنے کی اتنی کوششیں ہوئی ہوں، آج سب سے زیادہ اسی کا ذکر ہے یا نہیں؟ کیونکہ وہ حزب اللہ ہے، کیونکہ وہ اللہ کا گروہ ہے، اور اللہ کا گروہ ہی ہم الغالبون. جنگ احد کے اندر جو منظر بنا وہ آپ سب تاریخ جاننے والے، پڑھنے والے جانتے ہیں. 17 لوگ رہ گئے تھے اور علی مولا ایسے لڑ رہے تھے جیسے لوگ لشکر کی بنیاد پہ لڑتے ہیں. تو اس میدان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد کھڑے ہو گئے. جی، اور آپ تنہا اور برق کی مانند بلا تشبیہ، میمنے سے میسرہ، قلب لشکر، علی مولا اس انداز سے تنہا جنگ لڑ رہے تھے. اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو حوصلہ مل رہا ہوتا ہے میرے ساتھ اتنے لوگ ہیں، مگر علی مولا کو یہ فکر نہیں ہے کہ میرے ساتھ کتنے لوگ ہیں، علی کو یہ یقین ہے میرے ساتھ اللہ اور رسول ہے. کیا بات ہے! اور جب اللہ اور اللہ کا رسول علی کے ساتھ ہے، کیا بات ہے، کیا بات. تو اس وقت میں ہاتف غیبی کی آواز، حضرت جبریل امی کی آواز گونجی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. اور پھر نبی کی خدمت میں آ کے حضرت جبریل امی علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں علی کیسے لڑ رہے ہیں؟ تو جیسے ہی جبریل امی نے فرمایا یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں علی کیسے تنہا لڑ رہے ہیں، فرمایا کیفا لا انہو منی وانا منہ، کیسے نہ لڑے، وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. اور جبریل کا وہ جملہ، بس پھر اس کے بعد آپ وقفہ لیجئے. جبریل نے کہا یا رسول اللہ انا منکما، اور میں آپ دونوں سے. میں آپ، سبحان اللہ. وقفہ واپس آتے ہیں. سبحان اللہ. اللہم صلی اللہ.